تین وقت جن میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ تین وقت قرآن پاک پڑھنے والے ضرور سنیں۔ وہ تین وقت کون سے ہیں جس میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سے تین وقت ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ہر روز ہر مسلمان پڑھتا ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے تین وقت ہیں جس میں قرآن پاک کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تین وقت ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان اوقات میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ تین وقت کون سے ہیں جن میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا ان اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے؟ آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی تاکہ یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک ہر مسلمان کی زندگی کا نور ہے اور اس کے بارے میں صحیح علم ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ صرف ایک حرف پڑھنے پر بھی کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے الف لام میم پڑھنے پر ہر حرف کے حساب سے اجر بڑھتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کوئی مخصوص وقت ممنوع نہیں ہے، لیکن چند اوقات اور حالتیں ایسی ہیں جن میں تلاوت قرآن سے گریز کرنا بہتر ہے یا حرام ہے۔ قرآن پڑھنے کے مکروہ اوقات جن میں بہتر نہیں: طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے وقت، غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے تقریباً 20 منٹ پہلے، زوال آفتاب جب سورج عین سر پر ہو۔ ان اوقات میں تلاوت کی جگہ ذکر، تسبیح اور درود شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن پاک کی ممنوعہ حالتیں: حالت جنابت یعنی غسل فرض ہونا، جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا حرام ہے۔ حیض و نفاس جب خواتین مخصوص ایام چل رہے ہوں، اس وقت قرآن کریم کی تلاوت زبان سے کرنا منع ہے۔ روزانہ قرآن پڑھنے والی بہنوں کے لیے ہدایات: پاکی کی حالت: تلاوت کے لیے وضو ہونا بہتر ہے، اگرچہ بغیر وضو کے زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ مصحف کو چھوئے بغیر یعنی حیض کے ایام میں جب قرآن پاک پڑھنا منع ہو تو ان دنوں میں آپ ذکر و اذکار، دعائیں اور مسنون تسبیحات پڑھ سکتی ہیں تاکہ تلاوت کا معمول برقرار رہے۔ روزانہ قرآن پڑھنا بہت فضیلت کا کام ہے، بس مذکورہ بالا اوقات طلوع، غروب اور زوال اور حالت حیض جنابت میں احتیاط کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔